الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں بھائی۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہزار جدت ترازیوں کے مزاج بدلا کرے زمانہ، مگر یقین رہے گا عامر مزاج باطل وہی پرانا۔ عروج سے بہرور نہ ہوگی کبھی حیات منافقانہ، زباں پہ اسلام کا وظیفہ مگر خیالات کافرانہ۔ ہماری پستی کی انتہا کیا، ہماری ذلت کا کیا ٹھکانہ۔ گناہ تو پھر گناہ ٹھہرے، عبادتیں بھی مجرمان۔ میرے بھائی حضرت مولانا مفتی عارف صاحب مدظلو نے علامہ اقبال کا یہ شعر جب سنایا تو علامہ عامر عثمانی دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ 3 مصرے جو اسی پس منظر میں علامہ نے کہے وہ آپ حضرات کی گوش گزار کیے ہیں۔ ہم لوگ آج ایک مسجد کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے ایک جگہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ مسجد کہتے کس کو ہیں؟ یہ جو آج کی تقریب ہے یہ کوئی معمولی تقریب نہیں ہے۔ یہ جو پروگرام ہے یہ کوئی عام جلسہ نہیں ہے۔ یہ آپ اور ہم، یہ تمام مفتیان اکرام اور ذمہ داران اور سارے محلے کے لوگ، ہم لوگ بڑے بوڑھے بچے بہنیں بیٹیاں، ہم لوگ ایک جگہ متوجہ ہیں۔ یہ کوئی عام کام نہیں ہے۔ ہم لوگ اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے، آنے والی نسلوں کو ایک سیدھا راستہ دینے کے لیے، دین اسلام کے مستقبل کو مزید روشن کرنے کے لیے ہم نے کیا سمجھا کہ ہم صرف 5 وقت کے لیے ایک مسجد بنانے جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم 5 وقت کے لیے ایک مصلی قائم کرنے لگے ہیں، ہم 5 وقت کی جماعت کے لیے ایک عمارت کی تعمیر کرنے لگے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ نماز جب پڑھنے کے لیے کہا گیا دے دیجئے، نماز جب پڑھنے کے لیے حکم ہوا تو نماز تو دار ارقم میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے، ارقم صحابی کے گھر میں، اور نماز تو آپ بھی اپنے گھر میں پڑھ سکتے ہیں۔ نماز تو دکان میں بھی جانماز بنا کے رکھ کے پڑھی جا سکتی ہے۔ نماز تو ریل گاڑی میں بھی اپنے برتھ کے اوپر بندہ جانماز بچھا کے پڑھ لیتا ہے۔ نماز تو ہوائی جہاز میں بھی جگہ بنی ہوئی ہے کہ وہاں 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نماز تو کھیتوں میں جب کام کرتا ہے زمیندار، جب وقت ہو جاتا ہے تو وہیں کھال سے پانی لے کے وضو کر کے نماز پڑھ لیتا ہے۔ نماز تو جب ہم راستے میں جاتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر، وقت ہو جاتا ہے کسی بھی ہوٹل پہ، پیٹرول پمپ پہ، راستے میں، سڑک کے کنارے، جہاں وقت ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وقت ختم ہونے والا ہے، فوراً گاڑی روکتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ نماز تو کہیں بھی ادا ہو سکتی ہے۔ نماز کی ادائیگی کے لیے اللہ نے پوری روئے زمین کو مسجد کا درجہ دے دیا کہ جہاں چاہو، جب چاہو، تمہاری طبیعت چاہے، وقت ہو گیا ہے اور اس لیے قبلے کی طرف منہ کر لو اور نماز پڑھنے لگو۔ جب نماز ہر ایک جگہ ہو سکتی ہے تو پھر اتنی بڑی مسجد بنائی جائے،
اس مسجد میں ایک قابل امام کو متعین کیا جائے، اس مسجد میں بہترین قالین بچھائے جائیں، اس مسجد میں اے سی لگائے جائیں، اس مسجد میں سردیوں کے اندر ہیٹر لگایا جائے، بہترین وضو خانے بنائے جائیں، اچھے استنجا خانے بنائے جائیں، جماعت والوں کے لیے کمرہ بنایا جائے، روزانہ صفائی کا نظام رکھا جائے، اچھا خاصا بجلی کا بل دیا جائے، اور پھر سارا اہتمام کیا جائے۔ پھر یہ اتنا کچھ جب نماز ہر ایک جگہ پڑھی جا سکتی ہے تو پھر ایک عمارت کے اوپر اتنا پیسہ کیوں خرچ کیا جاتا ہے؟ اس پیسہ خرچنے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اہل اللہ جو ہیں، جن کو اللہ سے محبت ہے، ضروری نہیں کہ وہ مولوی ہوں، ضروری نہیں کہ وہ ولی ہوں، ضروری نہیں وہ کتب ہوں، ضروری نہیں کہ بہت بڑے رئیس ہوں، کتنے مزدور ایسے ہیں جو اپنی دہاڑیوں کا پیسہ مسجدوں کی تعمیر میں دیتے ہیں، کتنے کاروباری ایسے ہیں جو ایک وقت لاکھوں روپیہ مسجدوں کی جگہ خریدنے کے لیے دیتے ہیں، کتنے عالم ایسے ہیں جو اپنی قلیل تنخواہ کے باوجود اپنی تنخواہ کا حصہ مسجدوں کی تعمیر کے اندر لگاتے ہیں، کتنی بہنیں ایسی ہیں، کتنی بیٹیاں ایسی ہیں جو اپنے زیور مسجدوں کی تعمیر کے اوپر خرچ کر دیتی ہیں، کتنے معذور ایسے ہیں جو اپنے مہینے کے خرچ میں سے پیسے بچا کے مسجد کے اندر لگا دیتے ہیں۔ آخر یہ ایسا کون سا عمل ہے، یہ کس گھر کی تعمیر ہو رہی ہے، کیوں تعمیر کی جا رہی ہے؟ عقل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ صرف 5 وقت کے لیے اتنا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ 5 وقت کی بات نہیں ہے، اس مسجد کی تعمیر کے پیچھے وجہ کچھ اور ہے، اور اس وجہ کو جب تک ہم جان نہیں لیں گے مسجد کی اہمیت ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ وجہ کچھ اور ہے۔ سونے محمد کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف زور نہ پڑھا کرو، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے گئے، مدینہ منورہ میں بنیاد رکھی گئی، اسلام کی ابتدا گرچہ مکہ مکرمہ سے ہوئی ہے، لیکن اسلام کا مرکز جس کو بنایا گیا وہ دھرتی مدینہ المنورہ ہے۔ جس روئے زمین سے اسلام کی اشاعت کا پھریرا پوری دنیا میں پہنچا، جس روئے زمین سے پوری دنیا کے لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ آؤ ایک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے، جب نبی علیہ السلام مدینے میں پہنچے تو سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں پہنچنے کے بعد ایک تاریخی کام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پسند فرمائی اور صحابہ کو کہا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ اور مولا علی کرم اللہ وجہ کی ڈیوٹی لگا دی گئی، اور ابو ایوب انصاری ساتھ ساتھ میں ہیں، ابو عبیدہ بن جراح بھی ہیں۔ کس بات کی ذمہ داری لگائی کہ مسجد تعمیر کی جانی ہے، یہ جگہ پسند آ گئی، جن کی ہے ان سے خریدی جائے گی، یہاں مسجد بنانی ہے۔ تو مسجد بنانی کیوں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ مسجد بنانی کیوں ہے؟ نماز تو گھر میں بھی ہو سکتی ہے، مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو نماز تو گھر میں بھی ہو سکتی ہے، آج بھی ہو جاتی ہے، لیکن نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا مسجد اس لیے بنائی جا رہی ہے کہ ہم آج سے مسجد میں اکٹھے ہو کے نماز پڑھیں گے۔ پتہ لگا نماز تو گھر میں بھی ہو سکتی ہے، نماز دکان میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن اکیلے نماز پڑھنے میں وہ لذت نہیں ہے، اکیلے نماز پڑھنے میں اتنی نیکیاں نہیں ہیں، اکیلے نماز پڑھنے میں وہ روحانیت نہیں ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ فرمایا مسجد بنائیں گے۔ تو یہاں مسجد میں کیا ہوگا؟ فرمایا مسجد میں ہم اکٹھے ہو کے نماز پڑھیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اکٹھے کیسے ہونا ہے؟ فرمایا کندھے سے کندھا جوڑ کے، کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوں گے، کندھے سے کندھا۔ اگر چند لوگ سڑک پر کھڑے ہوں اور کوئی راہگیر آئے وہ جا سکتا ہے، لیکن اگر چند جوان کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو تو راہگیر تو چھوڑ دو، ہوا بھی اس سمت میں دوسری طرف نہیں جا سکتی۔ فرمایا ہم تو جب نماز پڑھیں گے تو کندھے سے کندھا جوڑ کے نماز پڑھیں گے۔ تو کندھے سے کندھا کیوں جوڑیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حکم ہوا کہ جب کندھے سے کندھا جوڑ لیا جائے گا تو تمہارے دل آپس میں مل جائیں گے۔ پتہ لگا جب گھروں میں ایک دوسرے سے دور بیٹھتے ہیں شیطان آ جاتا ہے۔ قرآن نے کہا کہ بعض بدگمانیاں بڑی سخت گناہ ہیں، بعض جو ہیں سوچ بڑی گندی ہے، شیطان آ جاتا ہے بیچ میں، وہ ہمیں اس پہ ہلاتا ہے کہ تیرا بھائی تیرا دشمن ہے، تیرا پڑوسی تیرا دشمن ہے، تیرا دوست تیرا مخالف ہے۔ ہم فرمایا مسجد میں نماز پڑھیں گے، اکٹھے ہو کے نماز پڑھیں گے، کندھے سے کندھا جوڑ کے نماز پڑھیں گے تاکہ ہمارے دل مل جائیں۔ اور جب شیطان ہمارے دل میں وسوسہ ڈالنا چاہے تو ہمارا دل اندر سے کہے کہ میں تو عبد الرحمن کے ساتھ، میں تو محمد جنید کے ساتھ، میں تو کاشف کے ساتھ، میں تو سلمان کے ساتھ فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں اکٹھے ہو کے ملتا ہوں۔ ارے ہم تو ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں، مسکرا کے نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد مصافحہ ہوتا ہے۔ یہ میرے دل میں جو شیطان نے خیال ڈالا یہ تو گناہ کا خیال ہے۔ پتہ لگا یہ مسجد صرف نماز کی جگہ نہیں، یہ ملت اسلامیہ کے اتحاد کی جگہ ہے، یہ مسلمانوں کی مرکزیت کی جگہ ہے، مسلمانوں کی عظمت کی جگہ ہے، مسلمانوں کے جاہ و جلال کی نشانی ہے۔ ہم نے کیا سوچا ایک 5 وقت کی عمارت بنانے کے لیے سنگ بنیاد رکھنے آئے؟ نہیں، آنے والی نسلیں ان میناروں سے جب اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوں گی وہ اپنا گھر چھوڑ کے، بستر چھوڑ کے، دکان چھوڑ کے، کام چھوڑ کے جب مسجد کی طرف وہ قدم بڑھیں گے تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ ہم نے اپنے دین کو مضبوط ہاتھوں میں منتقل کیا ہے۔ یہ مسجد اسلام کا روشن مستقبل ہے، صرف 5 وقت کی نماز کی جگہ نہیں۔ اچھا جی 5 وقت نماز اکٹھے ہو کے پڑھیں گے، کندھے سے کندھا ملا کے پڑھیں گے، آپس میں اتحاد سے پڑھیں گے، تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ اگر صبح کو نماز میں عبد الرحمن نہیں آیا، فجر میں نہیں آیا، ظہر میں نہیں آیا، عصر میں نہیں آیا، تو مغرب میں اس کے باقی ساتھی، عشاء میں اس کے باقی ساتھی پوچھیں گے آج بھائی عبد الرحمن کیوں نہیں آئے؟ اگر کوئی معقول وجہ ہوگی لوگ بتا دیں گے۔ اگر یہ پتہ لگے گا کہ دکھ میں ہیں تو عشاء کے بعد یہ سب اس کا دکھ بانٹنے جائیں گے۔ پتہ لگے گا بیمار ہے تو ان ہاتھوں سے اٹھا کے اللہ سے اس کی شفا کی دعائیں مانگیں گے۔ پتہ لگے گا مصیبت میں ہے تو اس کو جا کر ساتھ اپنے دلاسا دیں گے۔ یہ اس لیے ان مسجدوں میں جماعت سے نماز ادا کی گئی تاکہ ایک آپ مضبوط سماج کو بنا سکیں۔ یہ صرف نماز اس لیے نہیں کہ عبادت کرنی، عبادت اس لیے کہ آپ ایک اچھے انسان کے اندر تبدیل ہو جائیں۔ نبی علیہ السلام کی مسجد کو صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی مسجد، نبی علیہ السلام کی مسجد میں کیا ہوتا ہے جی؟ سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں کیا ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام مسجد میں بیٹھے ہیں، اتنی دیر میں ایک بندہ آ گیا غیر مسلم، اس نے آ کے سوال کیا یا رسول اللہ مجھے کھانا چاہیے، بھوکا ہوں، اور رسول اللہ کے مدینے میں تو قحط پڑا ہوا ہے، اناج کی کمی ہے۔ خود نبی علیہ السلام فاقے سے ہیں، اتنی دیر میں آ کے ایک سوالی سوال کرتا ہے مسجد میں یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، تو پیارے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، تو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
حکم دیتے ہیں کہ اس کو کھانا دیا جائے، اور کھانا ملتا کیسے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا پردے میں جا کے اپنی اوڑھنی، اپنی چادر گروی رکھنے کے لیے بھیجتی ہیں کہ یہ گروی رکھ کے اناج لاؤ، کیونکہ مسجد کے دروازے تک جب کوئی بھوکا آ جائے تو پھر اس کا مذہب نہیں دیکھا جاتا، اس کی نسل نہیں دیکھی جاتی، اس کا رنگ نہیں دیکھا جاتا، اپنی مجبوری نہیں دیکھی جاتی، آنے والے بھوکے کو کھانا کھلا کے بھیجا جاتا ہے۔ اذان ہو گئی۔ پانی اور منگوا دیجیے گیا ان کو، بولیے اور پانی گرم کر کے دے دیں۔ حافظ صاحب کہاں سے؟ حافظ صاحب تھوڑا تیز گرم لائیں۔ نہیں درود شریف پڑھ لو تمام حضرات۔ اذان بھی ہو گئی ہے ماشاءاللہ، اور نماز کا وقت بھی قریب ہے، تو میرا مقصد بس مختصر سا یہ تھا کہ یہ پتہ لگ جائے مسجد بنائی کیوں جاتی ہے۔ سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں 5 وقت نماز جماعت سے ہوتی ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی مسجد میں نماز کے بعد بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، یعنی مسجد میں نماز کے ساتھ ساتھ اصحاب صفہ کا چبوترا بھی بنا ہوا ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی مسافر آتا ہے، سواری کا مطالبہ کرتا ہے
تو اس کو سواری بھی دے دی جاتی ہے۔ پتہ لگا کہ مسجد کے دروازے تک کوئی اگر مدد مانگنے آ جائے سفر کے لیے تو اس کی مدد کرنا بھی رسول اللہ کی سنت ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مسافر آتے ہیں، رات کو ٹھہرنا چاہتے ہیں، ان کو ٹھہرا بھی دیا جاتا ہے، ان کو کھانا بھی کھلا دیا جاتا ہے۔ پتہ لگا کہ مسجد میں رات کو مسافروں کو پناہ دینا بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مسجد میں لوگ غریب سوال کرنے کے لیے آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے دکھ لے کے آتے ہیں، اپنے درد لے کے آتے ہیں، اپنی تکلیفیں لے کے آتے ہیں، اور پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تحمل سے، بڑی محبت سے ان کی تکلیفوں کو سنتے ہیں۔ اور صحابہ نے خود کہا کہ ہم نے نبی علیہ السلام کو اتنا فیاض پایا، اتنا دینے والا پایا کہ ہوا کم تیز چلتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ تیزی سے لوگوں کو بانٹنے والے تھے، اس سے زیادہ تیزی سے مظلوموں کی مدد کرنے والے تھے۔ نبی علیہ السلام کی مسجد میں آنے والا خالی نہیں جاتا۔ پتہ لگا کہ اب مسجد کے پردھان کی یہ ذمہ داری ہے، مسجد کے امام کی یہ ذمہ داری ہے، مسجد کے جو ممبر بن گئے، مسجد کے جو چودھری بن گئے، اب ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مسجد کے دائیں طرف، مسجد کے بائیں طرف، مسجد کے آگے، مسجد کے پیچھے، مسجد کے پڑوسیوں میں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، اگر تم بہترین کھاتے ہو اور مسجد کا کوئی پڑوسی اس کے بچے رات کو بھوکا سوتے ہیں تو پھر اس نے ابھی مسجد کی پردھانگی کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ مسجد تو ماں کی طرح ہے۔ کوئی ستایا ہوا آتا ہے گھر سے، کوئی مسئلہ ہو گیا، بھائی سے ناراضگی ہو گئی، بیوی سے ہو گئی، ماں باپ نے ڈانٹ دیا، کوئی ستایا ہوا پریشان حال مسجد میں پہنچے گا، مسجد میں جا کے بیٹھے گا یا نفل پڑھے گا یا مسجد میں لیٹ جائے گا، پیچھے سے ہی متولی آ جائے گا پکا بند کہ ادھر نماز تو علاوہ چلدا نہیں، اور تجھے بنایا کس نے ہے ذمہ دار؟ مسجدوں کے ذمہ داران اللہ کے گھر کے نوکر ہیں، اور مسجد تک آنے والا ہر بندہ اللہ کے گھر کا مہمان ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اچھے نوکر بن کے، ہم اچھے طرح کے خادم بن کے، ہم اچھے ملازم بن کے اپنے رب کے مہمانوں کی استقبال کریں۔ رب کے مہمانوں کے ساتھ جو اکڑتے ہیں اللہ ان کے راستے بند کر دیتا ہے۔ سمجھے کہ مسجد صرف نماز کے لیے، نماز اس لیے رکھی مسجد میں کیونکہ نماز سے طاقتور کوئی عمل ہی نہیں اسلام میں۔ نماز اس لیے فرض کی، نماز ہی کی جماعت اس لیے بنائی، نماز میں ہی امامت اس لیے رکھی، نماز کے لیے ہی اذان اس لیے رکھی کہ نماز سے طاقتور عمل اسلام میں کوئی نہیں۔ یہ اتنا طاقتور عمل ہے جو زانی کو متقی بنا سکتا ہے، یہ اتنا طاقتور عمل ہے جو چور کو نیاز مند بنا سکتا ہے، یہ اتنا طاقتور عمل ہے جو بددیانت کو ایماندار بنا سکتا ہے، یہ اتنا طاقتور عمل ہے جو فقیر کو بادشاہ بنا سکتا ہے۔ اسلام میں سب سے طاقتور اگر کوئی عمل ہے تو وہ نماز ہے۔ اسی لیے تو نماز کو مسجد کا مرکزی رکن بنایا گیا کہ آؤ اب اس نماز کے بہانے اچھے بنیں گے، اس نماز کے صدقے ہم نیک بن جائیں گے، اس نماز کی وجہ سے اجتماعیت بنے گی، اس نماز کی وجہ سے بھوکوں کی مدد ہوگی، اس نماز کی وجہ سے آپس میں پیار ہوگا، اس نماز کی وجہ سے ایک دوسرے سے دین کی باتیں کریں گے، اس نماز کی وجہ سے بھوکوں کا خیال رکھیں گے۔ اگر یہ والا عمل چھٹ جائے تو پھر مسجد کی مرکزیت صرف ایک عمارت ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو مسجد کو مسجد بنانے کے لیے مسجد والوں کا اچھا بننا، مسجد والوں کا سنت کے مطابق چلنا نہایت ضروری ہے۔ مسجد کے خادموں پہ یہ بات لازم ہے
کہ وہ لوگوں کو تانا نہ ماریں، وہ لوگوں سے تلخی میں بات نہ کریں، وہ لوگوں کو پریشان نہ کریں، وہ اپنی مرضی لوگوں پر تھوپنے کی کوشش نہ کریں، وہ بچوں کو مسجد سے باہر نہ بھگائیں، وہ اس انداز سے اتنی محبتوں کے ساتھ ہر ایک آنے والے کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح پیش کریں کہ بندے کو لگے کہ واقعی اللہ کے گھر کا یہ خادم ہم سے محبت کرنے والا ہے۔ اور جب بندہ اللہ کے مہمان کا استقبال اس کی شان کے مطابق کرتا ہے تو پھر بندہ جب اللہ کے مہمان کا استقبال اس کی شان کے مطابق کرتا ہے تو ایسے امام کو، ایسے متولی کو، ایسے پردھان کو، ایسے ممبروں کو اللہ اپنے دوست بنا لیتے ہیں۔ اور قرآن نے کہا کہ جنہوں نے یاری رب نال لا لئی انہاں نوں ہن ڈرن دی ضرورت نہیں ہے۔ جو اللہ کے دوست ہو گئے ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس بات کو ذہن نشین کر لیں، ہم جتنے لوگ ہیں، کسی کی عمر کتنی ہو سکتی ہے، کسی کی کتنی ہو سکتی ہے، سب نے یہاں رہنا تو نہیں ہے، لیکن اللہ کے یہ گھر رہیں گے، یہ مسجدیں قائم رہیں گی، ان سے اٹھنے والی صدائیں زندہ رہیں گی۔ اگر آج ہم نے ان مسجدوں کی تعمیر کے اندر اپنا خون شامل کیا، اپنا پسینہ شامل کیا، اپنی نیک کمائی کو شامل کیا، اپنے آپ کو اس میں لگا دیا، اگر ہم نے آج ان مساجد کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا تو کل مرنے کے بعد بھی ان مسجدوں میں سے ہمارے حصے کا ثواب ہم کو ملتا رہے گا۔ ورنہ ایک بات سچی بتاؤں آپ کو، ہے بہت حقیقت تھوڑی سی کڑوی، بات یہ ہے کہ جدوں کوئی بندہ مر جاتا ہے نا، کوئی مر جاتا ہے نا بندہ، تو فٹافٹ اس کو گھر لاتے ہیں۔ گھر لانے کے بعد چاہے اس نے جتنے مرضی پیسے لگا کے کوٹھی بنائی ہو، تو یہ گھر والے اتنی ہمت بھی نہیں رکھتے کہ اس کو اس بیڈ روم میں، اس کمرے میں لے جائیں جس پہ لاکھوں روپے خرچ کر کے اس نے اپنے لیے بنوایا ہے۔ اتنی ہمت نہیں رکھتے کہ اس کو وہاں لے جائیں۔ گھر لائیں گے کہاں رکھیں گے بھائی؟ بیچ بیڑے کے، بیچ میدان کے، جہاں کبھی اس نے کرسی لگا کے بیٹھنا بھی اچھا نہیں سمجھا، جہاں کبھی کسی مہمان کو نہیں بٹھایا، جو راستہ ہے جس راستے سے چل کے اپنے کمرے تک گیا، لوبی تک گیا، اپنے بیڈ روم تک گیا، اب جب اس کی جان نکل جاتی ہے تو اس کے بیٹے، اس کی بیٹیاں، اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے بھائی اتنی زحمت بھی نہیں کرتے کہ چلو آخری بار اس کو اس کے اس قیمتی کمرے میں لے جائیں جو بڑی محبتوں سے تیار کیا، کہتے یہیں نیچے زمین پہ ڈال لو، 2 پھٹے لے آؤ، یہیں پر اس کو نہلائیں گے۔ اور پھر ہمیں فون آ جائے گا مولویوں کو، مولانا صاحب کہاں ہو؟ وہاں ہیں، ذرا جلدی آ جاتے، ابا جی کا جنازہ پڑھانا تھا۔ تو مولوی کہا نہیں میں تو باہر ہوں، دور ہوں۔ اچھا کوئی اور نہیں مل سکتا؟ کوئی اور بندہ نہیں ہے جو جلدی کر دے؟ یہ قصہ میں اس لیے سنا رہا ہوں، قرآن نے کہا اولاد بھی مال بھی، فرمایا فتنہ، محبت ہونی چاہیے لیکن اتنی جتنی ضرورت ہے۔ اصل محبت کا مرکز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ دیکھ لو محبتوں کا نتیجہ، تمہاری جان نکلتی ہے، وہ اولاد جس کے لیے ٹھگیاں ماری، جس کے لیے لوگوں سے لڑتے رہے، جس کے لیے پلاٹ بناتے رہے، جن کے لیے کوٹھیاں بنائیں، جن کو کاریں خرید کے دی، جن کو بہترین موبائل خرید کے دیے، جن کے منہ میں گوشت کے لقمے توڑ توڑ کے ڈالتے رہے، جن کے لیے اپنا پیٹ کاٹا، جن کے لیے خود بھوکے رہے، جن کو اچھے اسکولوں میں پڑھایا، جن کو دور مدرسوں میں منت کر کے پڑھنے چھوڑ کے آئے، آج جب جان نکلی بس 1 منٹ میں ہی آنکھیں پھیر گئے کہ بس جلدی کرو جتنی جلدی ہو سکتا ہے۔ اگر کسی رشتہ دار کا فون بھی آیا کہ بھائی اتنی دیر جنازہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ اسلام کا حکم ہے، پھٹافٹ اس کو قبرستان پہنچا دو۔
تو پیسے کس کے لیے اکٹھے کیے تھے بھائی؟ ٹھگی کس کے لیے ماری تھی؟ بے ایمانی کس کے لیے کی تھی؟ میرا پوت ہے، میری دھی ہے، اجی میں تو ان کے پیچھے یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ مولانا سلمان مصباحی صاحب مدذلو کو میں ایک دن سن رہا تھا، فرمانے لگے ایک بہت رئیس آدمی، کروڑ پتی آدمی کا انتقال ہو گیا، میرا دوست تھا، فرماتے ہیں میں اس کے گھر گیا، جن نماز جنازہ سے پہلے غسل کی تیاری تھی، تو اتنی محبت تھی حضرت خود غسل دینے لگے، تو غسل دینے جب لگے نا تو جو سویٹر اس بندے نے پہنا تھا اس کی مالیت 2.5 لاکھ روپے تھی، اتنا امیر آدمی۔ تو اس کا بیٹا پاس میں کھڑا تھا، تو حضرت نے کہا کہ بیٹا یہ سویٹر اتار دیتا ہوں، رکھ لے، تیرے باپ کی نشانی ہے۔ کہا نا میں اپنے مرے ہوئے باپ کا سویٹر نہیں پہنتا، اس کو کینچی سے ہی کاٹ کے اتار دے۔ یہ تو تیری چارپائی بھی گھر سے باہر پھینکنے کے لیے تیار ہیں، کپڑے بھی۔ اماں کہے سارا دن نا میں نے بہت پیسے کھاتے میں رکھے، کس کے لیے رکھے بھائی؟ کس کے لیے رکھے؟ جو دوبارہ قبرستان بھی نہیں جائے سارا سال، اور خود قرآن بھی نہ پڑھا۔ قرآن پڑھنے کے لیے بھی ہم جیسے مولویوں کے پاس آ گئے کہ اجی حضرت جی بس قرآن ختم کرا دیو۔ ایک بات بتاؤ، ابے کا کسی کا انتقال ہو جائے، قرآن ہم پڑھ دیں؟ یہ مدرسے کے بچے بیٹھے ہیں، یہ میں اس لیے قصہ نہیں سنا رہا کہ میں کسی مدرسے کی برائی کر رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں جو بچے ہیں نادان ہیں، تم ہمیں لے جاؤ، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انہوں نے پارا پڑھ دینا تمہیں۔ ہاں جی، وہ تو کہیں گے بہترین قورمہ بریانی تیار ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ قرآن کون پڑھ کے بخشے گا؟ کون قرآن پڑھ کے بخشے گا؟ اگر اس اولاد کو دین کا زیور پہنایا ہوگا، اگر ان بچوں کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ڈالی ہوگی تو تیرے جنازے کو اپنے ہاتھ سے غسل دیں گے، تیرے ماتھے کو بار بار چوم کے قبر کے اندر اتاریں گے، اور پھر صبح شام تیری قبر پہ جا کے قرآن پڑھیں گے، اور پھر جب اور وقت گزر جائے گا دعا میں سب سے پہلے اپنے رب سے اپنے باپ کی مغفرت کے لیے، اپنی ماں کی مغفرت کے لیے، اپنے بھائی کی مغفرت کے لیے روزانہ دعائیں کریں گے، اور اس وقت تک دعائیں کریں گے جب تک یہ زندہ ہیں، صرف اس لیے تاکہ ان کو دین سمجھایا گیا۔ اور اگر دین نہیں سمجھایا پھر تو بس مولویوں نے آ کے ہی ختم کرانا ہے، وہ بھی ہو گیا، نہیں ہوا تو سبحان اللہ ہے بس۔ تو کہنے کا مقصد میرا آپ سے یہ ہے کہ ہم اپنی پریکٹیکل لائف جو ہے، ذاتی زندگی، اس میں دین کو لے کے لائیں گے انشاءاللہ۔ یہ مسجد بنے گی تو پتہ لگے کہ اس کے نمازیوں میں محبت ہے، اپنے امام کی اقتداء کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ پتہ لگے کہ اس مسجد کے دروازے تک کوئی محلے کا غریب پہنچ جاتا ہے تو اس کی بے عزتی نہیں کی جاتی، اس مسجد کے دروازے تک اس علاقے کا کوئی بیمار پہنچ جائے تو اس کی مدد کے لیے اسپتال تک رقم جمع کرانے کے لیے یہ جاتے ہیں۔ پتہ لگے کہ اس مسجد والے اگر دین پہ کوئی بات آ جائے، اسلام پر کوئی حرف آ جائے، اگر کسی اپنے کو تکلیف پہنچ جائے تو سارے کام چھوڑ کے اس بھائی کی مدد کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اگر اس انداز کے ساتھ ہم اپنی مسجد کے نمازی بنیں گے تو یہ نمازیں اللہ کے حضور اسی وقت قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ یہ جتنے بچے ہیں بس 2 منٹ چپ ہو جاؤ، بیٹا بیٹھ جاؤ 2 منٹ۔ تو وقت بھی ہو گیا ہے نماز کا۔ مجھے امید ہے کہ چھوٹی سی گفتگو سے ہم لوگ یہ ضرور سمجھ گئے کہ مسجد بنانی کیسے ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اور نبی علیہ السلام کی ایک بڑی پیاری سنت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرماتے جب مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہوئی ہم لوگ پتھر اٹھا کے لا رہے تھے، حضرت بلال فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ فرمایا میں نے جذبے سے 2 پتھر اٹھائے اور دل میں خیال آیا کہ ایسے کم ہوں گے جو اتنے وزنی 2 پتھر اٹھا لیں، اور جب فرماتے میری نگاہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پڑی تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے آقا نے 3 پتھر اٹھائے ہوئے۔
مسجد میں سریا تو دینا ہے، مسجد میں بجری کے ٹرک تو دینے، مسجد میں سیمنٹ کی بوریاں تو پہنچانی ہیں، مسجد میں پتھر اٹھا کے سنگ مرمر کے تو لگوانے، لیکن اس تمام کاموں میں اپنے مطہر مال کے ساتھ اپنے ان ہاتھوں کو مسجد کی تعمیر کا گواہ بنانا ہے، تاکہ جب کل قیامت کے دن یہ ہاتھ بولے کہ ہم سے فلاں فلاں گناہ ہوا تھا، تو ان گناہوں کے بعد پھر ان ہاتھوں کی یہ باری آ جائے، یہ کہیں رب کریم ہم نے اپنی مسجد میں ان ہاتھوں کے ساتھ اینٹیں اٹھائی ہیں، ان ہاتھوں کے ساتھ سیمنٹ کی تسلے اٹھا کے مستری کو دیے ہیں، ان ہاتھوں کے ساتھ ہم نے رسیاں باندھی ہیں، ان ہاتھوں کے ساتھ ہم نے لینٹر ڈلوایا ہے، تاکہ ان ہاتھوں کی گواہی کی وجہ سے اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ تو دعا کیجئے کہ جتنی بھی گفتگو ہوئی اللہ تبارک تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی علیہ السلام چاہتے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کی عزت بڑھا دیں۔ کیا چاہتے ہیں رسول اللہ؟ عزت بڑھا دیں، اور آج کل ہم لوگ کس چکر میں لگ گئے؟ عزت کم کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز دیکھیے، فرمایا جو مزدور ہے نا اللہ کا دوست ہے، فرمایا جس کے بیٹیاں ہیں نا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا جنت میں، فرمایا جو عدل کرنے والا بادشاہ ہے نا اللہ کو اس کا عدل بڑا پسند ہے، فرمایا جو متقی پرہیزگار نمازی ہے نا اللہ تعالیٰ اس سے جنت کا وعدہ کرتے ہیں، فرمایا جو لوگوں کے دکھی دلوں پر مرہم لگتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا وعدہ کرتے ہیں، اور فرمایا ابو بکر کو تو پہلے ہی اللہ نے اتنی عزت دی کہ سب سے بڑا مسلمان بنایا۔ رسول اللہ نے فرمایا ابو بکر تو صدیق ہے، عزت میں اور اضافہ، سب کی عزت میں اضافہ۔ تو ہم نے یہ سنت اپنائیں گے انشاءاللہ۔ اگر کوئی ہمارا بھائی ہمارا اچھا بھائی ہے تو 10 لوگوں کو بتانا کہ بہت اچھا ہے،